سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ جو دھمکی دی ہے کہ انڈیا میں بننے والے آئی فون پہ 25% ٹیرف لگایا جائے گا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بھارتی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ جتنے بھی امریکی بڑی کمپنیز ہیں وہ امریکہ کے باہر اگر کوئی چیز بنائیں گے تو وہ واپس امریکہ میں اگر لا کے بیچیں گے تو اس کے اوپر ڈیوٹی لگے گی، تو ان کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ اپنی آف شورنگ کے بجائے آن شورنگ کریں، کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں کئی دہائیوں سے امریکہ کی پالیسی، بزنس کی پالیسی آف شور تھی کہ جہاں بھی سب سے سستی چیز بنتی ہے وہاں پہ بنائیں، جہاں پہ سب سے سستا پرزہ ملتا ہے وہاں سے لیں، اور اس کی وجہ سے ایک گلوبلائزڈ اکانومی بنی اور سپلائی چین، انٹرنیشنل سپلائی چینز بن گئی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ خاصی کم ہو گئی اور امریکہ بڑی ہائی ٹیک ایریا میں رہ گیا اور سروسز میں زیادہ اس کی طاقت ہو گئی۔ لیکن ٹرمپ چاہتا ہے کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ واپس آئے، اور وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ چین کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی دنیا میں بھی امریکی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں پہلے آئے اور اس کے بعد کہیں اور۔ سو آئی تھنک یہ تو اس کی ایک پالیسی ہے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان جو سوچ رہا تھا کہ چین سے جب یہ کمپنیز، امریکن کمپنیز چائنا پلس ون اسٹریٹجی کریں گی، یعنی کہ کچھ تو چین میں ہی رہیں گی بٹ کچھ حصہ اپنی پروڈکشن کا کسی اور جگہ پہ کر لے جائیں گی، اور وہ جگہ ہندوستان ہوگی، اس کے اوپر آئی تھنک پانی پھر گیا ہے۔ اب یہ امریکن کمپنیوں کا جو انویسٹمنٹ ہندوستان میں ہونی تھی وہ اب خاصی کم ہو جائے گی۔ اچھا سر، اس سے جی سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مودی کا جنگی جنون ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں غیر ملکی سرمایہ کاری 5.96% یعنی 6% تک گر چکی ہے، اور یہ گراوٹ بھارت کی سرمایہ کاری کی تاریخ کی بدترین سطح قرار دی جا رہی ہے۔ کیا پاکستان کے لیے بہترین موقع نہیں کہ ان سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچ لیں؟ پاکستان کی اپنے حالات ہیں، اور پاکستان میں سرمایہ کاری اس وقت ہوگی جب ہمارے اپنے سرمایہ کار کی سرمایہ کاری کریں گے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سرمایہ کار ہیں وہ تو بینکوں سے قرضہ بھی نہیں لے رہے، اور بینکوں سے قرضے بہت کم ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، اور ان کو ہماری اکنامک جو سچویشن ہے اس میں خاصا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سو اس وقت ہم چین سے کر سکتے ہیں، اپنا تعلقات بہتر کر سکتے ہیں، وہاں سے ہم انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے چین کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جس کے تحت یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ لیکن باقی دنیا سے انویسٹمنٹ اس وقت آنی بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اپنے حالات ہاؤس ان آرڈر نہیں ہیں۔ وہ جب ہم کر لیں گے ٹھیک تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کام کر رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے بڑے پریشر کے انڈر بھی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اب ہم اپنی ریفارمز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کریں، اور ایک دفعہ ایسی ریفارمز کر لیں کہ بار بار آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے۔ اچھا سر، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، تو سر اطلاعات تو یہ ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر مکمل اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو سکا، اسی لیے بجٹ کو 10 جون تک مؤخر کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہوگا؟ کہ حکومتی اخراجات کیونکہ بہت زیادہ ہوں گے اس وقت، ہماری اکانومی پہ جو اخراجات یہ جنگ پہ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی ریکوری ہونی ہے، آپ نے ریپلینش کرنا ہے اپنی فوج پہ، اسلحے کو ریپلینش کرنا ہے، نیا اسلحہ خریدنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایئر ڈیفنسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پیسہ چاہیے۔
اور جب وہ پیسہ آپ بجٹ کے تھرو لیں گے تو وہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ جو بھی خرچہ آپ نے اب کرنا ہے، وہ ڈیفنس کا ہو یا کوئی اور خرچہ ہو، تو وہ آپ اپنے ٹیکس ریونیو سے پورا کریں گے، وہ آپ قرضوں سے پورا نہیں کر سکتے۔ سو آئی تھنک اس میں مسئلہ آئے گا اس سال کے بجٹ میں، اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم کچھ بہتر ریفارمز کریں، کچھ حکومت کے اخراجات کم کریں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ منسٹریز ہیں، ان کو 15-20 کے قریب کر دیں اور اپنی حکومت کی بیلٹ ٹائٹ کریں، نہ کہ ہم عوام کی بیلٹ ٹائٹ کرنے پہ لگے رہیں۔ سو آئی تھنک اس وقت موقع ہے کہ آپ حکومتی اخراجات کو کم کریں، ڈیفنس اخراجات کو زیادہ کریں، اور عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے اس کو بڑھنے سے روکا جائے، کیونکہ اس وقت اکانومی قوت خرید جو ہے وہ اس وقت قوت خرید جو ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے عوام کی کہ وہ عام چیزیں بھی نہیں لے سکتے، کوئی بجلی، پانی، اسکولوں کی فیسیں وغیرہ، یہ ساری عوام کی ریچ سے باہر ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مہنگائی کو 5 سے 7% ہدف میں لانے کا کہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاکستان یہ ہدف پورا کر لے گا؟ یہ تو آلریڈی ہم نے کلیم کیا ہے نا کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ 5% سے نیچے آ چکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے صرف کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایکسپینشن نہیں کر سکتے، آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوگا، آپ کی پھر یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی خراب ہوگی، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے قابو میں رہے اور اخراجات کم کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لے کے آئے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چھوٹی بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کرے کہ انویسٹمنٹ ہو، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے اتنے لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں اور اس سے پھر ایک اکنامک ریکوری جنریٹ کی جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔